امامے کے تاج سے سجائیں، اپنی نگاہوں کو بے پردگیوں سے بچا کر ان پر شریعت کا پردہ نافذ کر کے اپنے اندر تبدیلی لائیں، ماحول خود بخود بدلے گا۔ ہم اپنا کردار بدلے، ماحول بدلے گا۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی۔ یہی وجہ ہے اللہ والے نہایت استقامت کے ساتھ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے اور اسی سے کسی صورت بھی غفلت اختیار نہ کرتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ایک بار میں حضرت عمر فاروق کو اپنے باغ کی دیوار کے قریب دیکھا، وہ اپنے نفس سے فرما رہے تھے، واہ لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ پھر بطور عاجزی فرمانے لگے، تو ہے کیا؟ اللہ پاک سے نہیں ڈرتا؟ یاد رکھ، اگر تو نے اللہ پاک کا خوف نہیں رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے حضرت سیدنا عمر فاروق روزانہ اپنا احتساب فرمایا کرتے، اور جب رات آتی تو اپنے پاؤں پر کوڑا مار کر فرماتے، بتا آج تو نے کیا 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 ہے؟ یہی نہیں بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ آپ کے پاس ایک رجسٹر تھا جس میں آپ اپنے ہفتہ وار اعمال لکھا کرتے، پھر ہر جمعہ کے دن اپنے اعمال کا جائزہ لیتے، اور جس عمل کو اپنے گمان میں رضائے الہی کے لیے نہ پاتے تو اپنے آپ کو کوڑا مارتے اور فرماتے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین فاروق اعظم کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی 10 خوش نصیب صحابہ اکرام جن کو مالک و جنت و کوثر شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں، کامل علم و عمل والے اور وقت کے امیر المؤمنین، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ اپنے اعمال کا محاسبہ فرماتے اور خوف خدا کے باعث گریہ وزاری فرمایا کرتے۔ آج ہم لوگ سر پا تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے رات دن غفلتوں میں بسر ہو رہے ہیں، ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بھلا کر اس دنیا کی ختم ہونے والی زندگی پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ مال کمانے کی لگن میں ہم ایسے مگن ہیں، شاید اپنی پیدائش کا مقصد حقیقی بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں نہ موت کی سختیوں کی پرواہ، نہ قبر کے تاریک گڑھے کا کچھ خوف۔ ذرا سوچئے کہ ہم میدان محشر کی سختیوں کو کیسے برداشت کر پائیں گے۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور نیک اعمال کی کثرت کریں، گناہوں سے دور رہیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ کے رسالے مقصد حیات میں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا روزمرہ کا ایک جدول بنا کر اس کے مطابق اپنا محاسبہ کیا کریں تاکہ خود احتسابی کی عادت بن سکے۔ مگر یاد رکھیے، خود احتسابی کے لیے یکسوئی اور ضمیر کی عدالت کا ہونا لازم ہے، یعنی ہمارے ضمیر کی عدالت یہ فیصلہ کرے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کچھ لمحے کے لیے سر جھکائے، اپنی گزشتہ زندگی کا احتساب کریں، کہاں سے چلے تھے، آج کہاں ہیں، نفع میں ہیں یا نقصان میں جا رہے ہیں۔ اگر نفع میں ہو کہ فرض نمازوں روزوں کی پابندی کی، ریاکاری، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی، والدین کی نافرمانی، دل آزاری سے بچنے کے ساتھ ساتھ دیگر احکامات خداوندی بجا لاتے ہوئے زندگی بسر کی تو اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے۔ لیکن اگر اس کے برعکس زندگی کے لمحات گناہوں اور فضولیات میں گزرے ہوں تو سمجھ جائیں ہم اس کاروبار حیات میں نقصان اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا فوراً سمجھ جائیے اور توبہ کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیے۔ یاد رہے، دل میں جب کوئی کام کرنے کا خیال پیدا ہو تو اس عمل کرنے کے بجائے ذرا رک کر سوچئے، یہ خیال، یہ کام
رضائے خداوندی کو پانے کا سبب بن سکتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ قرب خداوندی کا باعث بن سکتا ہو تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور کوئی نیکی کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اس نیک کام پر فوراً عمل کر گزریے۔ اور اگر کوئی ایسا کام ہو جس میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کی ناراضگی ہو، ایسے کام کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے اور اسے دل کی تختی سے فوراً مٹا ڈالیے، کہیں وہ پختہ نہ ہو جائے، کہیں اس کی نحوست سے اللہ پاک کی رحمت سے دوری مقدر نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں بعض نیک کام عمر میں زیادتی، اضافے اور برکت کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے بارے میں جان لیجئے کہ عمر میں برکت سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی چھوٹی سی عمر میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی خاطر نیک کام کر کے وہ مقام و مرتبہ پانے میں کامیاب ہو جائیں جو دوسرے لوگ طویل عمر میں اپنی غفلت کے سبب نہ پا سکے۔ اس طرح 12 ماہ کے قلیل عرصہ میں آپ علم و عمل کے اس بلند مقام پر فائز ہو سکتے ہیں جس مقام پر کوئی دوسرا شخص دین سی دوری کی بنا پر 20 سالوں میں بھی نہ پہنچ پائے۔ آئیے ایک اور اللہ کے نیک بندے کا واقعہ سنتے ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم سے عرض کی گئی حضور کبھی تو ہمارے پاس چل کے بیٹھا کریں تاکہ ہم بھی آپ کی مجلس کی برکتوں سے ملفوظات شریف سے فیض حاصل کریں۔ ارشاد فرمایا میں ابھی 4 معاملات میں بہت زیادہ مصروف ہوں، جب ان سے فراغت پاؤں گا تو تمہارے پاس ضرور بیٹھوں گا۔ عرض کی اے ابو اسحاق وہ کون سے کام ہیں؟ ارشاد فرمایا نمبر 1، جب مجھے وہ گھڑی یاد آتی ہے جب اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے وعدہ لے کر فرمایا تھا یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں، تو مجھے یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے نامعلوم کہ میں کس گروہ میں ہوں۔ نمبر 2، اسی طرح جب نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو موکل فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ نیک بخت ہے یا بد بخت، لہذا جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو میں اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں میرے متعلق کیا جواب ملا ہوگا۔ نمبر 3، موت کا فرشتہ روح قبض کرتے ہوئے اللہ پاک کی سے عرض کرتا ہے اے مولا اس کی روح اسلام پر قبض کروں یا کفر پر، تو یہ سوچ کر مجھے یہ اندیشہ کھائے جاتا ہے نامعلوم میرے متعلق کیا جواب ملا ہوگا۔ نمبر 4، قیامت کے دن جب پروردگار عالم یہ اعلان فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ چنانچہ یہ یاد کر کے مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے نہ جانے اللہ پاک مجھے کس گروہ میں شامل کرے گا۔ بس یہی وہ امور ہیں جنہوں نے مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنے اور باتیں کرنے سے روک رکھا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ والے بارگاہ خداوندی میں پیشی حساب و کتاب کے معاملے میں کس قدر خوف زدہ رہا کرتے اور ہر وقت ان کی یہی کوشش رہتی ہے کاش میں دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاؤں۔ اللہ والوں کے مبارک کردار سے ہمارے لیے سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ ہمیں بھی اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کے ساتھ ساتھ نجات دلانے والے اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کسی بزرگ نے اپنے بیٹے سے فرمایا دن بھر جو بھی بات سنو یا جو کچھ دیکھو جو بھی عمل کرو شام کو مجھے بتانا۔ اس شام بیٹے نے دن بھر کے کاموں کی رپورٹ تو دی مگر اگلے دن معذرت کرتے ہوئے عرض کی ابا جان پہاڑ تو سر پر اٹھا سکتا ہوں رکھ سکتا ہوں لیکن دن بھر کے اعمال کی کارکردگی سنانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ یہ بیان کی جرأت اس پر اس کے والد نے فرمایا بیٹا میں بھی تمہیں اس کام کے لیے مجبور نہیں کروں گا بلکہ میرا تمہیں پابند کرنا اس لیے تھا کہ یہ جان سکو جب تم میرے سامنے ایک دن کا حساب کتاب نہیں کر سکتے تو پھر ساری زندگی کا حساب اللہ پاک کے ہاں کس طرح دے سکو گے۔ حضرت سیدنا احناف بن قیس کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں
کہ ان کی مجلس میں صبح تک رہتا۔ وہ رات کے اکثر حصے میں نماز پڑھتے اور دعا مانگتے تھے اور چراغ کے پاس جا کر اس پر انگلی رکھتے حتیٰ کہ آگ کی تپش محسوس ہوتی۔ پھر خود سے مخاطب ہو کر فرماتے، اے حنف، آج تو نے فلاں عمل کس لیے کیا؟ آج تجھے فلاں عمل پر کس چیز نے ابھارا؟ یعنی اپنا محاسبہ کرتے، اگر میرے نفس نے غلطی کی ہو تو اس کو تنبیہ ہو۔ یہ چراغ کی لوگ جو بہت ہی ہلکی آگ ہے پھر بھی ناقابل برداشت ہے، بھلا جہنم کی بھیانک آگ سہنا کیوں کر ممکن ہوگا؟ حضرت سیدنا امام محمد غزالی اسی طرح ایک اور حکایت نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مجمع نامی ایک بزرگ نے ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا تو ایک چھت پر موجود کسی عورت پر نظر پڑ گئی۔ فوراً نگاہ جھکا لی اور اس قدر شرمندہ ہوئے کہ عہد کر لیا آئندہ کبھی اوپر نہیں دیکھوں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارے اسلاف کی کیسی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی کہ غلطی سے نامحرم پر جا پڑی اور نظر جا پڑی اور اچانک پڑنے والی نظر معاف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اوپر نہ دیکھنے کا پکا ارادہ کر لیا، یعنی آنکھوں کا مستقل قفل مدینہ لگا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایک مرتبہ آپ ایک ایسی جگہ سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھ سے چھوٹی عمر میں گناہ سرزد ہوا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اللہ والے کس طرح اپنا محاسبہ فرماتے، ان کا انداز کتنا اعلیٰ تھا، ہر دم نیکیوں میں مصروف رہنے کے باوجود خود کو گناہ گار تصور کرتے۔ حالانکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ مستحبات کے ترک کو بھی اپنے لیے برائیوں میں سے جانتے، نفلی عبادات میں کمی کو بھی جرم تصور کرتے، بچپن کی خطا کو بھی گناہ شمار کرتے، حالانکہ نابالغی کے گناہ شمار نہیں کیے جاتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے، ہم بھی نیکیاں کر کے انہیں بھول جائیں، گناہ صادر ہو جائیں تو انہیں یاد رکھیں اور اپنی اصلاح کے لیے ان پر سختی سے اپنا محاسبہ کرتے رہیں، بلکہ نیک اعمال میں کمی پر بھی خود کو ڈانٹ بھی کریں اور ہر لمحہ خود کو اللہ واحد قہار کے قہر و غضب سے ڈراتے رہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے رسالے 163 مدنی پھول سے لباس پہننے کے متعلق کچھ مدنی پھول سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ ہے، پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑا اتارے تو بسم اللہ کہہ لے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ پاک کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات شرمگاہ کو دیکھ نہ سکیں گے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا۔ لباس حلال کمائی سے ہو اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہو، اس میں فرض نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے، سنت ہے، مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کیجئے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں۔ اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھے پانچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجئے،
اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگیں تو اس کے الٹ کیجئے، یعنی الٹی طرف سے شروع کیجئے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے بہار شریعت حصہ 16 اور دوسری کتاب سنتیں اور آداب، اور اس کے علاوہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے 2 رسائل 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ہدیۃً طلب کیجئے اور پڑھیے۔ سنتوں کا بہترین ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔